بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد. عزیز طلب، آج کتاب الہدایہ جو ثالث کا سبق نمبر 127 ہے، اور اس سبق میں ہم انشاءاللہ جنس حکم التفاضل والتقابض فی الصرف کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت ولا بد من قبض العوضین سے لے کر فیجوز ہاہنا تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف۔ تو اصل نمبر 1، التقابض قبل الافتراق شرط فی الصرف مطلقا والتماثل شرط عند التجانس، کہ وہ صرف میں تقابض یعنی باہمی قبضہ کرنا یہ جدا ہونے سے پہلے مطلقاً شرط ہے، یعنی دو مختلف الجنس اشیاء کا تبادلہ ہو یا دو متحد الجنس اشیاء کا تبادلہ ہو، اور تماثل کی شرط اس صورت میں ہے کہ جب دو متحد الجنس اشیاء کا تبادلہ ہو۔ اصل نمبر 2، لا يجوز التصرف فی بدل الصرف قبل القبض، کہ بے صرف میں عوضین میں تصرف کرنا قبل القبض یہ جائز نہیں ہے۔ اصل نمبر 3، غالب الفضة فضة حکما وغالب الذهب ذهب حکما، کہ سونے چاندی کے ساتھ اگر کھوٹ ملا ہوا ہو اور سونا چاندی غالب ہے تو یہ خالص سونے کے حکم میں ہے۔ اصل نمبر 4، الفساد الطارئ لا یشی، کہ فساد طاری یہ پھیلتا نہیں ہے بلکہ موضع فساد میں منحصر رہتا ہے۔ اصل نمبر 5، یصرف الجنس الی خلافہ تصحیحا للعقد، کہ عقد کی تصحیح کے لیے اموال ربویہ میں ایک جنس کو اس کے خلاف الجنس کی طرف پھیرا جائے گا۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ قال ولا بد من قبض العوضین قبل الافتراق لما روینا ولقول عمر رضی اللہ تعالی عنہ وإن استنظرك أن يدخل بيته فلا تنظره ولأنه لا بد من قبض أحدهما ليخرج العقد عن بيع الكالئ بالكالئ ثم لا بد من قبض الآخر تحقيقا للمساواة فلا يتحقق الربا، أو لأن أحدهما ليس بأولى بالقبض من الآخر فوجب قبضهما سواء كان يتعينان كالمسوغ أو لا يتعينان كالمضروب، أو يتعين أحدهما ولا يتعين الآخر لإطلاق ما روينا، ولأنه إن كان يتعين ففيه شبهة عدم التعيين لكونه ثمنا خلقة فيشترط قبضه اعتبارا للشبهة في الربا، والمراد منه الافتراق بالأبدان حتى لو ذهب عن المجلس يمشيان معا في جهة واحدة أو ناما في المجلس أو أغمي عليهما لا يبطل الصرف، لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وإن وثب من سطح فثب معه، وكذا المعتبر ما ذكرناه في قبض رأس مال السلم بخلاف خيار المخير لأنه يبطل بالإعراض فيه۔ اور ہماری ذکر کردہ روایت کی وجہ سے عوضین پر جدا ہونے سے پہلے قبضہ ضروری ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قول کی وجہ سے کہ اگر وہ تجھ سے گھر داخل ہونے کی مہلت مانگے تو مہلت مت دو، اور اس لیے کہ عوضین میں سے ایک پر قبضہ ضروری ہے تاکہ عقد کالی بالکالی ہونے سے نکل جائے، پھر دوسرے پر مساوات ثابت کرنے کے لیے قبضہ ضروری ہے تاکہ ربا کا تحقق نہ ہو، اور یا اس لیے کہ عوضین میں سے ہر ایک دوسرے سے اولا نہیں ہے، پس دونوں پر قبضہ کرنا واجب ہے، چاہے دونوں ایسے ہوں کہ متعین ہوتے ہوں جیسے ڈھلی ہوئی چیز، اور چاہے متعین نہ ہوتے ہوں جیسے ڈھلے ہوئے سکے، یا دونوں میں ایک متعین ہوتا ہو اور دوسرا متعین نہ ہوتا ہو، کیونکہ ہماری روایت کردہ حدیث مطلق ہے، اور اس لیے کہ اگرچہ وہ متعین ہوتا ہو لیکن اس میں عدم تعین کا شبہ ہے کیونکہ وہ خلقتاً ثمن ہے، لہذا ربا میں شبہ کی رعایت رکھتے ہوئے قبضہ شرط ہے۔ اور افتراق سے تفرق بالابدان مراد ہے، یہاں تک کہ اگر وہ دونوں مجلس سے اٹھ کر ایک طرف چل پڑے، یا دونوں مجلس میں سو جائے، یا دونوں بے ہوش ہو جائے تو بے صرف باطل نہ ہوگی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قول کی وجہ سے کہ اگر وہ چھت سے کود پڑے تو تم بھی اس کے ساتھ کود پڑو، اور رأس المال کے قبضہ کرنے میں وہی معتبر ہے کہ جو ہم نے ذکر کیا، برخلاف خیار مخیرہ کے، کیونکہ وہ اعراض سے باطل ہو جاتا ہے۔ ولا بد من قبض العوضین، اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ صحت عقد صرف کے لیے
مجلس عقد میں بدلین پر قبضہ کرنا یہ شرط ہے، اور اس پر صاحب ہدایہ نے کئی دلائل پیش فرمائی ہے۔ پہلی دلیل کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کتاب الربا کی ابتداء میں ہم نے ایک حدیث مشہور جس کا مدار 4 صحابہ کرام پر ہے وہ نقل فرمائی تھی، وہ اس کے لیے دلیل ہے، جس میں یدم بیدن کا لفظ ہے، اور یدم بیدن سے مراد قبضہ ہے، جس پر ہم اس درس میں بات کر چکے ہیں۔ وَلِقَوْلِ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، دوسری دلیل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جس کا ایک ٹکڑا صاحب ہدایہ نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ پوری روایت موطا امام مالک میں ہے، جسے ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی نے شرح النقایہ میں نقل فرمایا ہے۔ الفاظ یہ ہے کہ ان عمر انہ قال لا تبيع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تبيع الورق بالذهب احدهما غائب والاخر حاضر وان استنظرك ان يلج بيته فلا تنظره الا يدا بيد هات وهات انی اخشى علیکم الربا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے بھی یہ معلوم ہوا کہ مجلس عقد میں عوضین پر قبضہ کرنا شرط ہے، کیونکہ اگر عقد کیا جائے اور ایک صاحب یہ کہے کہ میں گھر سے سونا یا چاندی لے کر آنا چاہتا ہوں، اس کے لیے مہلت مانگے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم مہلت مت دو، کیونکہ مجھے تم دونوں پر ربا کا خدشہ ہے۔ وَلِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَبْضِ أَحَدِهِمَا، تیسری عقلی دلیل یہ ہے جس کی بنا نصوص پر ہے کہ بے صرف میں عوضین میں سے اگر دونوں پر قبضہ نہ کیا جائے تو بیع الکالی بالکالی لازم آئے گی، اور اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ لہٰذا اس محظور سے بچنے کے لیے عوضین میں سے ایک پر قبضہ کرنا ضروری ہے تاکہ بیع الکالی بالکالی لازم نہ آئے۔ ثم لا بد من قبض الاخر، عوضین میں سے ایک پر قبضہ تو اس لیے ضروری تھا تاکہ بیع الکالی بالکالی سے نکل جائے۔ دوسرے پر قبضہ اس لیے شرط ہے کہ دونوں چونکہ اثمان ہے اور ایک کا دوسرے پر کوئی افضلیت بھی ثابت نہیں ہے، تو عدم اولویت کی بنا پر دوسرے پر بھی قبضہ کرنا شرط ہے تاکہ مساوات متحقق ہو اور ربا کا تحقق لازم نہ آئے۔ کیونکہ اگر ایک پر قبضہ کیا گیا تو وہ نقد ہوا اور دوسرا ادار ہے، اور نقد کو ادار پر فضیلت حاصل اور اسی کا نام ربا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے دوسرے عوض پر بھی قبضہ کرنا ضروری ہوگا۔ او لأن احدهما ليس بأولى، یہ چھوٹی دلیل ہے جس کو ہم تیسری دلیل کے ضمن میں بھی بیان کر چکے ہیں کہ عوضین میں سے ایک کو دوسرے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، لہذا قبضہ کرنا عوضین پر یہ واجب اور ضروری ہے۔ سواء کان یتعینان، آگے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ جو حدیث مشہور ہم بیان کر چکے ہیں وہ چونکہ مطلق ہے، لہذا سونا چاندی چاہے اس شکل میں ہو کہ جو متعین کرنے سے متعین ہو سکے، جیسے کہ زیورات کی شکل دی گئی یا کوئی برتن وغیرہ بنائے گئے ہیں، یا ایسی شکل میں ہو کہ جو متعین ہونے سے متعین نہ ہو سکے جیسے سکے ہے، بہر صورت عوضین پر قبضہ کرنا یہ شرط ہوگا، کیونکہ وہ روایت مطلق ہے الذهب بالذهب والفضة بالفضة، جس میں ذهب اور فضہ کے تمام افراد مسوق اور غیر مسوق، مضروب اور غیر مضروب سارے کے سارے شامل ہے۔ وَلِأَنَّهُ إِنْ كَانَ يَتَعَيَّنْ، یہاں سے ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب سونے چاندی کو زیورات یا برتنوں کی شکل دی جائے تو اس صورت میں چونکہ تعین ہو سکتی ہے، تو وہاں پر تو بیع الکالی بالکالی کا محظور لازم نہیں آتا، لہذا وہاں پر ادھار بیع جائز ہونی چاہیے۔ اس کا جواب صاحب ہدایہ نے یہ دیا ہے کہ اگرچہ سونے چاندی کے برتن وغیرہ متعین کرنے سے متعین ہو جاتے ہیں، لیکن اس میں چونکہ عدم تعین کا شبہ ہے کہ سونا چاندی خلقتاً یہ ثمن ہے، تو ربا کے باب میں شبہ بھی حقیقت کی مانند ہوتا ہے، لہذا اس کی رعایت رکھتے ہوئے ہم نے اس میں بھی قبضہ کو شرط قرار دیا۔ والمراد منه الافتراق بالابدان، الافتراق کا لفظ جو اوپر استعمال کیا گیا ہے تو اس افتراق سے مراد افتراق بالابدان ہے، نہ کہ بالاقوال، اور اس پر
صاحب ہدایہ نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو بطور دلیل پیش فرمایا ہے کہ وَإِن وَسَبَ مِن سَطْحٍ فَسِبْ مَعَهُ، جس شخص کے ساتھ بے صرف کی گئی ہے تو اگر عوضین پر قبضہ نہیں کیا گیا اس سے پہلے وہ چھت سے کود پڑا تو آپ بھی کود پڑو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حقیقت میں بندہ چلاک لگائے، بلکہ مبالغہ مقصود ہے کہ عقد صرف میں تفرق بالابدان سے پہلے عوضین پر قبضہ کرنا یہ ضروری ہے۔ حتی لو ذهب عن المجلس، تو جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ تفرق سے مراد تفرق بالابدان ہے تو اس پر چند جزئیات متفرع فرمائی ہے۔ پہلی فرع یہ ہے کہ دونوں مجلس سے اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک ہی سمت میں چل رہے ہیں اور تفرق بالابدان متحقق نہیں ہوا تو بے صرف باطل نہیں ہوگی۔ او ناما فی المجلس، دوسری فرع یہ ہے کہ اقوال کے اعتبار سے تفرق ہوا اور دونوں سو گئے تو چونکہ ابدان کے اعتبار سے تفرق نہیں ہوا ہے اس لیے بے صرف باطل نہیں ہوگی۔ یا دونوں اسی مجلس میں بے ہوش ہو جائے تو اگرچہ تفرق بالاقوال ہوا ہے لیکن ابدان کے اعتبار سے جدائی متحقق نہیں ہوئی ہے، لہذا بے صرف باطل نہیں ہوگی۔ وَكَذَا الْمُعْتَبَرُ مَا ذَكَرْنَاهُ، بے سلم میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ رأس المال پر جدا ہونے سے پہلے قبضہ کرنا یہ شرط ہے، تو وہاں پر بھی تفرق سے مراد تفرق بالابدان ہے کہ اگر ابدان کے اعتبار سے تفرق متحقق نہیں ہوا تو بے سلم باطل نہیں ہوگی۔ بخلاف خیار المخیرہ، البتہ اگر کسی شخص نے اپنی زوجہ کو طلاق کا اختیار دیا اور دونوں میں تفرق بالاقوال ہوا تو خیار باطل ہو جائے گا، کیونکہ اس خیار کی خاصیت یہ ہے کہ یہ اعراض سے باطل ہو جاتا ہے، اور تفرق بالاقوال چونکہ اعراض کی قبیل میں سے ہیں اس لیے اس سے یہ خیار ختم ہو جائے گا۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف۔ قال وَإِن باع الذهب بالفضة جاز التفاضل لعدم المجانسة وجب التقابض لقوله عليه الصلاة والسلام الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء. قال فإن افترقا في الصرف قبل قبض العوزين أو أحدهما بطل العقد لفوات الشرط وهو القبض، ولهذا لا يصح الشرط الخيار فيه ولا الأجل لأن مع الخيار لا يبقى القبض مستحقا، ولا يصح فيه الأجل لأنه يفوت القبض المستحق، فإن أسقط الخيار في المجلس عاد جائزا لارتفاعه قبل تقرره، وفيه خلاف زفر رحمه الله تعالى وقد بينا نظيره، بخلاف ما إذا أسقط الخيار بعد الافتراق لأنه تقرر الفساد، وإذا وجد القبض في المجلس كان التقابض إسقاطا للأجل فيجوز ها هنا۔ اور اگر سونے کو چاندی کے عوض فروخت کیا تو اضافہ جائز ہے مجانست نہ ہونے کی وجہ سے، اور باہمی قبضہ واجب ہے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سونے کو چاندی کے عوض فروخت کرنا سود ہے مگر ہاتھوں ہاتھ۔ پھر اگر متعاقدین عوضین یا ایک عوض پر قبضہ کرنے سے پہلے جدا ہو گئے تو عقد باطل ہو جائے گا شرط کے فوت ہونے کی وجہ سے، اور وہ قبض ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ عقد صرف میں خیار شرط درست نہیں ہے اور نہ ہی مدت رکھنا، اس لیے کہ ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ قبضہ کا حق نہیں رہتا اور دوسرے سے قبضہ مستحق فوت ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر خیار کو مجلس میں ساقط کیا جائے تو جواز لوٹ آئے گا کیونکہ مستحکم ہونے سے پہلے فساد اٹھ گیا، اور اس میں امام ظفر رحمہ اللہ تعالی کا اختلاف ہے جس کی نظیر ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، برخلاف اس کے کہ جدا ہونے کے بعد خیار ساقط کریں اس لیے کہ فساد مستحکم ہو چکا ہے، اور جب مجلس میں قبضہ پایا گیا تو باہمی قبضہ سے اجل ساقط ہو جائے گا، پس عقد یہاں جائز ہوگا۔ قال وَإِن باع الذهب بالفضة، اس عبارت کے فہم کا تعلق ایک اصل کے ساتھ ہے کہ بے صرف میں تقابض مطلقاً شرط ہے، یعنی اسمان کا تبادلہ اتحادی جنس کی صورت میں ہو یا اختلافی جنس کی صورت میں ہو، سونا سونے کے مقابلے میں ہے تب بھی تقابض شرط ہے، سونا چاندی کے مقابلے میں ہے تب بھی تقابض شرط ہے، اور تفاضل کے عدم جواز کے لیے اتحاد جنس کا ہونا ضروری ہے، یعنی جب سونا سونے کے مقابلے میں ہو
یا چاندی چاندی کے مقابلے میں ہو تو اس صورت میں تفاضل یہ ربا کے باب میں سے ہوگا اور ناجائز ہوگا۔ وَإِنْ بَاعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ، تو اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے سونے کو چاندی کے عوض فروخت کیا تو اس میں تفاضل جائز ہے۔ ایک طرف 1 تولہ سونا ہے اور اس کے مقابلے میں 20 تولہ چاندی ہے تو یہ جائز ہے کیونکہ جنس ایک نہیں ہے، اور تفاضل کے عدم جواز کے لیے اتحاد جنس کا ہونا ضروری ہے۔ البتہ عوضین پر قبضہ کرنا یہ ضروری ہے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء، کہ سونے کو چاندی کے عوض فروخت کرنا یہ ربا ہے مگر ہاتھوں ہاتھ، یعنی اگر مجلس عقد میں قبضہ کیا گیا ہے پھر تو جائز ہے، اور اگر مجلس عقد میں قبضہ نہ کیا جائے تو یہ معاملہ ربا ہوگا جو کہ حرام اور ناجائز ہے۔ فَإِنِ افْتَرَقَا فِي الصَّرْفِ، تو جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ صحت بے صرف کے لیے تقابض شرط ہے، اب اگر متعاقدین مجلس عقد میں عوضین یا ان دونوں میں سے ایک پر قبضہ نہ کریں تو بے صرف باطل ہو جائے گی، کیونکہ تقابض صحت بے صرف کے لیے شرط ہے، تو جب شرط فوت ہوئی تو صحت کا حکم مرتب نہیں ہوگا۔ وَلِهَذَا لَا يَصِحُّ شَرْطُ الْخِيَارِ فِيهِ وَلَا الْأَجَلِ، جب تقابض شرط ہے تو بے صرف میں نہ تو بشرط الخیار بے جائز ہے اور نہ ہی مدت رکھنا جائز ہے۔ بشرط الخیار کی صورت یہ ہوگی کہ ایک شخص نے سونے کو چاندی کے عوض خریدا اور کہا کہ مجھے 3 دن خیار ہوگا، تو یہ خیار شرط چونکہ من لہ الخیار کے حق میں ثبوت ملک سے مانے ہے، اور ثبوت ملک کے مانے ہونے کی وجہ سے قبضہ جو ہے وہ غیر مستحق ہے، تو جو قبضہ اللہ تعالیٰ کے حق کے طور پر عوضین پر ضروری تھا اس کے فوت ہونے کی وجہ سے خیار شرط رکھنا درست نہیں ہے۔ وَلَا يَصِحُّ فِيهِ الْأَجَلُ، اور اسی طرح اگر بے صرف میں مدت مقرر کی گئی تو اس کی وجہ سے بھی جو قبضہ مجلس عقد میں ضروری تھا وہ فوت ہو جائے گا، تو اجل رکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ فَإِنْ أَسْقَطَ الْخِيَارَ فِي الْمَجْلِسِ، اگر مجلس عقد میں خیار شرط کو ساقط کیا جائے یا اجل کو ختم کیا جائے تو یہ عقد دوبارہ درست ہو جائے گا جمہور احناف کے ہاں، کیونکہ فساد ابھی تک متقرر اور مستحکم نہیں ہوا ہے، اور فساد غیر مستحکم کا رفع کرنا یہ ممکن ہے۔ اور امام ظفر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ عقد فاسد منعقد ہو جائے تو یہ عقد درست نہیں ہو سکتا، اور اس مسئلہ کی 2 نظائر پہلے گزر چکی ہیں۔ بخلاف ما اذا اسقط الخيار بعد الافتراق، جدا ہونے کے بعد اگر خیار کو ساقط کیا جائے تو عقد دوبارہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ فساد مستحکم اور متقرر ہو چکا ہے، اور فساد متقرر کا رفع کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ وَإِذَا وُجِدَ الْقَبْضُ فِي الْمَجْلِسِ، اس کی صورت یہ ہے کہ بے صرف میں اجل کی شرط لگائی گئی لیکن اسی مجلس میں عوضین پر قبضہ کیا گیا، تو یہ باہمی قبضہ اسقاط اجل ہے، اس کی وجہ سے اجل ساقط ہو چکا ہے، لہذا اس صورت میں بھی عقد درست ہو جائے گا۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔